الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ یہ سورہ توبہ کی 73 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اے نبی کافروں اور منافقوں کے ساتھ تم جہاد کرو اور تم ان پر سختی کرو، اور جہنم کی آگ ان کے رہنے کی جگہ ہے اور وہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ وہ منافق لوگ اللہ تعالی کے نام کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ بات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی انہوں نے نہیں کہی، حالانکہ پکی بات ہے کہ انہوں نے تو کفر کی بات کہی ہے، اور اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد وہ صریح ظاہر کافر بن گئے، اور انہوں نے تو ایسا کام کرنے کا ارادہ کیا تھا جس کام کو وہ کر نہیں سکے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا۔ اور ان منافقوں نے یہ صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی احسان کے بدلے میں قتل کا پلان بنایا۔ سو اگر وہ منافق لوگ توبہ کر لیوے تو ان کے لیے بھلائی ہے، اور اگر وہ مانیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دیں گے، اور زمین یعنی دنیا میں ان کے لیے نہ کوئی طرف داری کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔
پہلی آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک اہم حکم بتلایا گیا۔ بہت سے حالات میں، بہت سی جگہوں پر، بہت سے موقعوں پر دین کے دشمنوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرنا، قتال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، اس کے لیے بہت سارے موقع محل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر جگہ ہر حال میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ منافق جماعت جو زبان سے کلمہ پڑھتے اور دل کے اندر کفر ہوتا ہے، یہ مدینہ منورہ کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر اور منافق دونوں جماعت کے ساتھ دین کی نسبت پر جنگ قتال کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ ان منافق لوگوں کو زبان کے ذریعے سے دین کی دعوت دی جائے، اتنی دعوت دیوے کہ وہ سچے پکے اخلاص کے ساتھ ایمان والے بن جائے۔ چونکہ منافق لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، تو کہا ان کو ایمان کی اتنی دعوت دو کہ ان کے دل کے اندر بھی ایمان آ جاوے اور وہ دل سے ایمان کا کلمہ پڑھنے والے بن جاوے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرو۔ سختی کا ایک مطلب یہ ہے کہ سامنے والا، یعنی جس نے ہمارے ساتھ کوئی خراب برتاؤ کیا، برا سلوک کیا، تو سامنے والا جس نے کوئی برا سلوک کیا، خراب برتاؤ کیا، وہ جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کا مستحق ہے ایسا اس کے ساتھ برتاؤ کرو اور اس میں کوئی رعایت نہ کرو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی، ہم معاف کر دے گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف پہنچانے والے کو سزا دینا اچھا ہوتا ہے، اسی لیے کہ اس کو سزا نہیں دیں گے تو اس کی عادت بگڑے گی۔ آج آپ کو تکلیف پہنچائی، کل کسی دوسرے کو بڑی تکلیف پہنچائے گا۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ کوئی برا سلوک کرے، خراب برتاؤ کرے، تو اس کے برے سلوک اور خراب برتاؤ کے بدلے میں اس کے ساتھ اس کی تکلیف کے مطابق، اس کی برائی کے مطابق اس کے ساتھ سزا بھی دینی چاہیے۔ اور یہ سزا دینا بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ سدھر جائے گا، توبہ کرے گا، دوسروں کو تکلیف نہیں دے گا، دوسروں کو پریشان نہیں کرے گا۔ باقی ایک آدمی ہے، اس کی عادت ہے دوسروں کو ستانے کی، اور آپ ہے کہ ہر ایک مرتبہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو اس کی عادت بگڑے گی اور وہ جو ہے 50 لوگوں کو پریشان کرے گا، لوگوں کی زندگی کا سکون چین ختم کر دے گا۔ ایسے آدمی کو ایک آدھ مرتبہ سزا دے دو تاکہ وہ خود بھی سدھر جاوے اور دوسروں کو بھی وہ پریشان نہ کرے۔ ایسی سختی کرنے کی بھی شریعت کے اندر ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی آدمی نے کوئی بڑا گناہ کیا، بڑا جرم کیا، تو شریعت کے اندر اس کی جو سزا ہے وہ سزا اس پر جاری ہونی چاہیے، اس کو وہ سزا ملنی چاہیے تاکہ اس سزا کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی عبرت پکڑیں۔ ایک آدمی شراب پیے،
اب شراب پینے والوں کی جو سزا ہے وہ ہونی چاہیے. نعوذ باللہ ایک آدمی زنا کا کام کرے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. نعوذ باللہ کوئی چوری کرے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. نعوذ باللہ کوئی ڈاکو بن کر کے ڈاکو گیری کرے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور یہ سزا دینے کے اندر دل کے اندر کوئی رحم اور نرمی نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہ اگر سزا دینے میں نرمی کرنے گئے تو نقصان پورے سماج کا ہو جائے گا، پوری بستی کا نقصان ہو جائے گا اور پورے شہر کا نقصان ہو جائے گا. بعض مرتبہ پورے ملک کا نقصان ہو جاتا ہے. اسی لیے اگر اس طرح کا کوئی گناہ کرے، جرم کرے، تو اس کو سزا دینے میں شریعت نے جو اس کی سزا بتلائی، قانون کی اس سزا دینے کے اندر کبھی بھی ڈھیل نہیں کرنی چاہیے. وغلظ علیہم، سختی برتنی چاہیے. لیکن ایک بات خاص یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شراب پینے والوں کو سزا دیتے تھے، چوری کرنے والوں کا بھی ہاتھ کاٹ کے سزا دیتے تھے. زنا کرنے والا کنوارا ہے تو اس کو 100 سپاٹے چابک کے مارے جاتے تھے، سزا ہوتی تھی. شادی کرے اور پھر زنا کرے تو اس کو پتھر مار کے مار ڈالنے کی سزا ہوتی تھی. یہ سزا دینی ہے، یہ قانون ہے. لیکن جس نے ایسا کوئی غلط کام کیا اس کو زبان سے گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو اس کی برائی پر ٹون مارنا، اس کی ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے. سزا اپنی جگہ پر، لیکن زبان سے گالی گلوچ، زبان سے اس کے ساتھ برا سلوک، اس کو ٹون مارنا، یہ شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اگر اس نے سزا گناہ کیا اس کو سزا دینی ہے، 2 سزا، لیکن اس کو زبان سے برا بھلا مت بولو. آپ اندازہ لگاؤ کہ جن کے اوپر سزا دینی ہے، جس کے ہاتھ کاٹنے، جس کو پتھر مار کر کے موت کی سزا دینی ہے زنا کرنے پر، یا ڈاکوؤں کو سزا دینی ہے، ان کو زبان سے بری بات بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو آج جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو منہ پر بری بری باتیں بولتے ہیں، گناہ پر ٹون مارتے ہیں، یہ شریعت میں کہاں سے جائز ہوگا؟ یہ تو اور بڑا خطرناک گناہ کہ معمولی لڑائی میں زبان کے اوپر سے قابو کھو دیا، گالیاں بولنے لگے، جو برائی اس نے نہیں کی ایسی برائی اس کو تم سنانے لگ گئے. یہ چیز شریعت کے اندر بہت غلط ہے. کسی بھی مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھو، ایسا سمجھو کہ اس کو گالی دیں گے تو وہ گالی ہمارے اوپر آ رہی ہے، اس کو گناہ پر ٹون ماریں گے تو وہ ہمارے اوپر آتا ہے. اسلام نے زبان کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کسی بھی مسلمان کے ساتھ ایسی بات چیت ہماری نہیں ہونی چاہیے. آج غصے میں آ جاتے ہیں لوگ تو غصے میں یا تو گالیاں بولیں گے یا یہ کہ بری بری کڑوی کڑوی خطرناک ڈینجر باتیں سنائیں گے. یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے. اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھو. یہ منافق پارٹی جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا، جب آپس میں بیٹھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے، گستاخی کرتے، حضور کے لیے غلط غلط باتیں بولتے.
اسلام کے لیے غلط باتیں بولتے، صحابہ کرام کے لیے غلط باتیں بولتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں تو مسلمان منافق سب مکس رہتے تھے۔ یہ منافق پارٹی کے لوگ مدینہ میں کہیں اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں کوئی غلط بات بولے اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں نے سن لیا ہے، کسی پکے مسلمان نے سن لیا ہے، اور ابھی ہماری فریاد حضور کو پہنچے گی، تو حضور کے پاس آ کر کے فوراً جھوٹی قسم کھاتے تھے، اللہ کی قسم ہم نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان تو تھا نہیں، اسی لیے جھوٹی قسم کھانے سے بھی شرماتے نہیں تھے۔ اور آج ہم بہت سے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو گیا، ایک تو جھوٹ بولیں گے اور اس کے اوپر جھوٹی اللہ کے پیارے نام کی قسم کھائیں۔ ڈرنا چاہیے، ایک تو جھوٹ بولنے سے ڈرنا چاہیے اور اوپر سے جھوٹی قسم کھانے سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹی قسم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کی بے ادبی کرنا، اور یہ انسان کو بڑے عذاب میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، بڑی مصیبت کے آنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر۔ تبوک مدینہ منورہ سے کافی دور ایک شہر ہے، وہاں سعودیہ کی بارڈر ہے سیریا کے ساتھ، شام کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں وہاں عیسائیوں کی، کرسچنوں کی حکومت تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری جہاد کا سفر وہ تبوک کا ہوا ہے۔ تبوک میں حضور تشریف لے گئے، بہت لمبا سفر، سخت گرمی کے زمانے میں۔ منافق لوگ بھی آئے تھے جاسوسیاں کرنے کے لیے، اور پورے راستے میں فتنہ طوفان دھمال مچاتے ہوئے چلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تبوک کے سفر میں بیان فرمایا، اور اس بیان کے اندر حضور نے فرمایا جو منافق لوگ ہیں اور ایسی بری حرکت کرتے ہیں، بری فتنے فساد کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وبال ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے، ان کو سدھر جانا چاہیے، ایسی باتیں حضور نے بیان فرمائی، ان کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ وہ نفاق سے توبہ کر کے پکے مسلمان بن جائے۔ تو وہاں جلاس نام کا ایک منافق تھا، اس نے حضور کا بیان سنا، اس کو بہت لگا دل میں۔ اور دیکھو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، کسی گناہ کے بارے میں کوئی بری بات، کوئی آپ قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی سخت بات سناؤ تو سننے والوں میں جس میں وہ گناہ ہوتا ہے سب سے زیادہ برا اسی کو لگتا ہے، جس کو توفیق ہوتی ہے وہ توبہ کرتا ہے، ورنہ برا اس کو لگتا ہے۔ جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ ہم سب کو زنا سے بچا کے رکھے۔ اب زنا کے بارے میں کوئی بری حدیث، کوئی حدیث سناوے کہ جس میں برا عذاب بتلایا گیا ہو کہ زنا کرنے والوں کو قبر میں یہ عذاب ہوگا، جہنم میں یہ عذاب ہوگا، تو جو حقیقت میں زنا کرنے والے ہوتے ان کو بہت دل میں چوٹ لگتی ہے، بہت لگتی ہے۔ اچھا آدمی ہے توبہ کرے گا، برا آدمی ہے فتنہ کرے گا۔ اب یہ منافق لوگوں کو بہت چوٹ لگی، حضور نے بیان کیا منافقوں کے بارے میں، تو ان کو دل میں ایسا چبھا، ایسا چبھا کہ وہ الگ سے آ کر کے بیان کے بعد یوں کہتا ہے، آج جیسا حضور نے بیان میں فرمایا وہ سچ ہے
تو ہم لوگ گدھوں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ پھر حضور کی بیعت بھی کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی جو بیان میں کہا وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی برے ہیں، یعنی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ سچا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کروں اور وہ مسئلہ آپ کے وردھ میں ہے، آپ کے خلاف ہے، تو آپ باہر جا کے بات کرو نہیں، اور ایسا تو کوئی مسئلہ ہوئے جو آج تفسیر میں بتلایا، ایسا مسئلہ شریعت میں ہوئے ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ یہ اپنے وردھ میں آ رہا ہے یہ فتویٰ، یہ مسئلہ، اسی لیے تو منافق لوگ، حضور نے ان کی بری عادت بیان کی اور ان کی برائیاں، کمی کوتاہیاں بتلائی، تو یہ اکیلے جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کی بات کو سچی ماننے کے لیے تیار نہیں، گستاخی کر رہا ہے کہ اگر ان کی بات سچی ہے تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو وہاں ایک صحابی مخلص ایمان والے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ حضرت عامر کہنے لگے، سن، حضور نے ابھی جو بیان میں فرمایا ہر بات حضور کی صحیح ہے، ہر بات حضور کی صحیح، اور تم منافق لوگ حقیقت میں گدھے سے بھی زیادہ برے ہو، صاحب اس کو کہہ دیا۔ سفر لمبا تھا تبوک سے مدینہ کا، کئی دنوں کے بعد مدینہ منورہ واپس پہنچے تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، یہ بتلایا کہ آج تو وہاں سفر میں جب آپ نے بیان کیا تو وہ جلاس منافق ایسی ایسی باتیں کہہ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو مسجد نبوی میں، منبر شریف کے پاس بلایا، ایک طرف حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ادھر یہ جلاس منافق۔ حضور نے پوچھا کہ تو نے ایسی بات کہی تھی؟ تو ان کی عادت تھی جھوٹ بولنے کی اور قسم کھانے کی، تو جلاس منافق قسم کھا کے کہتے ہیں حضور میں نے ایسا نہیں کہا تھا، یہ غلط کہہ رہے، میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا، اے اللہ کے رسول میں سچ قسم کھاتا ہوں اس نے ایسی بات کہی تھی، اب یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ قسم کھاتا ہے کہ نہیں بولا اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ بولا ہے، دونوں نے قسم کھائی، ایک صحابی نے سچی، منافق نے جھوٹی۔ تو اسی وقت حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے پیارے اللہ، اگر میں سچا ہوں جیسا آپ جانتے میں سچا ہوں اور یہ جھوٹا ہے جیسا آپ جانتے یہ جھوٹا ہے، تو اے اللہ میری سچائی کا فیصلہ آپ آسمان سے فرما دیجیے۔ یہ دعا کی اس وقت پر، اور ان کی دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پڑھی، اور دوسرے صحابہ جو مجلس میں موجود تھے انہوں نے بھی آمین پڑھی۔ کیسی سچائی والے ہوں گے۔ ابھی تو یہ مجلس پوری بھی نہیں ہوئی اور حضرت جبرائیل امین اللہ کے یہاں سے تشریف لائے اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنائی، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت عامر سچے آدمی ہیں اور یہ منافق جلاس جھوٹا آدمی، اس نے جھوٹی قسم کھائی۔ حضرت عامر سچے تھے، اللہ نے ساتوں آسمان سے ان کی سچائی کے اوپر فیصلہ فرمایا، ساتوں آسمان سے۔ اسی لیے سچائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی، اور جھوٹ والوں کو اللہ ذلیل، رسوا اور بدنام کرتے۔ تو ہوا یہ کہ دیکھو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، جب اللہ کے یہاں سے آیت آ گئی، اللہ کا فیصلہ آ گیا، جبرائیل امین آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی
تو وہ جلاس منافق نے فوراً کان پکڑ لیے، یعنی معافی مانگی۔ حضور اب میں کہتا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹی قسم کھائی تھی، حضرت عامر سچے ہیں اور انہوں نے سچی قسم کھائی تھی، میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ فوراً توبہ کی، معافی مانگی، اور اپنی توبہ اور معافی کے اوپر ہمیشہ وہ باقی رہے۔ یہ بھی ایک، یعنی شروع میں ایک غلط کام ہو گیا کہ جھوٹ بھی بولے، جھوٹی قسم بھی کھائی، لیکن جب اللہ کے یہاں سے فیصلہ آیا تو توبہ کر لی اور معافی مانگ لی۔ تو یہ منافق لوگوں کی عادت کہ ایک تو اللہ رسول کے خلاف بولے اور دوسری طرف جو ہے جھوٹی قسم کھاوے اور جھوٹ بولے۔ اس کے علاوہ ایک خطرناک کام انہوں نے یہ کیا کہ ہمیشہ یہ لوگ کوشش میں رہے کہ کسی طرح نعوذ باللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ یہ یہودیوں کا بھی پلان تھا اور مدینہ کے منافقوں کا بھی پلان تھا۔ یہود نے بھی بہت مرتبہ کوشش کی، منافقوں نے بھی بہت ساری مرتبہ کوشش کی حضور کو قتل کر دینی۔ ابھی بھی ان لوگوں نے پلان بنایا تبوک کے سفر میں کہ تبوک جا رہے ہیں، اتنے دور تک جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، جنگل کا سفر ہے، پہاڑوں کا سفر ہے، چانس دیکھ کر کے نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دیں گے۔ کوشش بھی کی، اور اس زمانے کے اندر جب لشکر چلتے تھے تو گھوڑوں پر، اونٹ پر، کھچر پر لوگ چلتے تھے۔ اب سارے لوگ ایک ساتھ چلے ضروری نہیں، کسی کا گھوڑا تیز چل رہا ہے وہ آگے، کسی کا اونٹ فاسٹ چل رہا ہے وہ آگے، کسی کا دھیمے چلتا ہے وہ پیچھے، اس طریقے سے سب چلتے تھے۔ تو ایک جگہ پر ان منافقوں نے پورا پلان کیا، پہاڑیوں کا راستہ چھوٹا سا، دونوں طرف پہاڑیاں، تو کچھ منافق لوگ وہاں چھپ کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے یہ لوگ ادھر ادھر سے حملہ کریں گے اور حضور کو قتل کر دیں گے۔ پلان بنایا ان لوگوں نے باقاعدہ، اور سفر کے درمیان، چالو سفر میں پلان بنایا۔ اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی، جبرائیل امین کو بھیج کر خبر آ گئی، اور ان منافقوں کا پلان اللہ کے فضل و کرم سے ناکام ہوا، اور اللہ نے حضور کی مکمل حفاظت فرمائی۔ تو اس طریقے سے اپنی زبان سے نبی کی بے ادبی کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ کبھی بھی زبان سے اللہ کے نبی کی، اللہ کی، قرآن کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء اللہ کی کبھی بھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کا بہت بڑا وبال آدمی کو دنیا میں بھی چکھنا پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی وبال چکھنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات، ہمیشہ انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاوے، جھوٹی قسم سے بچاوے۔ کیا نقصان ہوگا؟ دنیا کے 1000 10,000 لاکھ روپے کا نقصان ہوگا، اور کیا ہوگا؟ سچ بولنے جائیں گے تو جس کو آدمی نقصان سمجھتا ہے وہ نقصان نہیں ہے۔ آدمی یوں سمجھے کہ سچ بولوں گا تو نقصان ہوگا اور جھوٹ بولوں گا تو نفع میں رہوں گا، یہ بات غلط ہے۔ جھوٹ بول کر جو نفع کماتا ہے آدمی، وہ جھوٹ اور وہ نفع انسان کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دنیا میں بھی بربادی آتی ہے، آخرت میں بھی بربادی آتی ہے۔ اور سچ بول کر جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان نہیں ہوتا، دنیا میں بھی اللہ اس کے فائدے دکھاتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو فائدے دکھائیں گے۔ اسی لیے سچائی لاؤ زندگی میں، سچ بولنے کی عادت ڈالو، جھوٹی قسم سے بچاؤ اپنے آپ کو،
اس کی وجہ سے بڑی بربادی اور تباہی آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ اور جھوٹی قسم اور اللہ رسول اور اولیاء اللہ اور دین کی بے ادبی سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں دین کا ادب اور اکرام اور احترام اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی نسبت سے ایک اہم بات میں آپ کو عرض کروں۔ پہلے لوگ زبان سے بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے، پھر زمانہ آیا کہ لکھ کر کے بے ادبی اور گستاخی کریں، اور اب بے ادبی اور گستاخی کا نیا طریقہ آ گیا، واٹس ایپ کے ذریعے سے بے ادبی اور گستاخی کرنا۔ یہ سب چیزوں کا گناہ برابر برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ زبان سے بول کے بے ادبی کرو، ہاتھ سے لکھ کے بے ادبی کرو، واٹس ایپ، انٹرنیٹ، ای میل، ٹویٹر، انسٹاگرام کے ذریعے سے کرو، یہ سب بے ادبی، گستاخی، سب کا گناہ برابر برابر ہے، سب کا گناہ ایک جیسا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو قرآن کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں ایک درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ، وننتی، اور وہ بھی مسئلہ ہے، شریعت کا بڑا مسئلہ ہے، کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں، کوئی بھی مسلمان ہو، بڑا چھوٹا، کوئی بھی مسلمان، یا کوئی مسلمانوں کی تنظیم، سنستھا ہو، مسجد، مدرسے، انجمن، ہاسپٹل، یتیم خانے، یہ ان کے بارے میں کوئی بھی میسج آوے، کوئی بھی ویڈیو آوے، کوئی بھی کلپ آوے کہ جس کے اندر کسی دوسرے مسلمان کی یا مسلمان تنظیم کی، ادارے کی، انجمن کی، ہاسپٹل کی، یتیم خانے کی بدنامی ہوتی ہو، ان کی عزت کو نقصان پہنچتا ہو، تو ایسے میسج کو، ایسی کلپ کو، ایسی چیزوں کو فوراً ڈیلیٹ کر دو، مٹا دو، ختم کر دو، اس کو گروپ میں بھی مت رکھو، دوسروں کو بھی شیئر مت کرو، خالی خبر کرنے کے لیے بھی نہیں، بتلانے کے لیے بھی نہیں، تحقیق کرنے کے لیے بھی نہیں، اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو ثواب دے۔ آج دنیا میں ایک مسلمان کی عزت بچاؤ، اس کی عزت پر پردہ ڈالو، کل قیامت کے دن اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس لیے اس زمانے کے اندر یہ گناہ کبیرہ، بڑے گناہ کا ایک بہت بڑا خطرناک ذریعہ ہے یہ واٹس ایپ کا فتنہ۔ اسی لیے اس مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کو وعدہ کرو، کہو انشاءاللہ کسی بھی مسلمان کے لیے، دوست ہو، دشمن ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی تم کو میسج بھیجے، کلپ بھیجے، اس کو ڈیلیٹ کر دو، مٹا دو، کسی کو شیئر مت کرو، کسی کے اوپر مت بھیجو، فوراً ڈیلیٹ کر دو، انشاءاللہ اس کے اوپر نیکی ملے گی۔ اور بھیجنے والے سن لے، جو شیئر کرتے ہیں، گروپ میں رکھتے ہیں، دوسروں کو بھیجتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بڑی ذمہ داری سے یہ مسئلہ آپ کو بتلا رہا ہوں۔ جس میسج میں، جس کلپ میں کسی بھی مسلمان کی عزت جاتی ہو، کسی بھی دینی کام کرنے والی سنستھا کی عزت جاتی ہو، اس کو شیئر کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، دوسرے کو گروپ میں رکھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے یہ، اور اس کے متعلق آخرت کے اندر وبال بھگتنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو اس بڑے گناہ کے وبال سے حفاظت میں رکھے، عافیت کے اندر رکھے، امن و امان میں رکھے، اور اس طرح کی بے ادبی، گستاخیوں سے اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ درود شریف پڑھ۔
یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے دن پیٹ والی عورت یعنی پریگنٹ عورت، حمل والی عورت کیا کام نہ کرے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بس حدیث پاک کے اندر آیا کہ گرہن جب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے نماز پڑھائی، لمبی نماز پڑھائی، اور خطبہ بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیان بھی کیا۔ تو یہ سنت کام ہے۔ گرہن کے وقت پر دوربین لے کر کے دیکھنے بیٹھنا، ہم کیا ریسرچ کر کے دھاڑ مارنے والے ہیں؟ اور جو ریسرچ کرتے انہوں نے آج تک ریسرچ کر کے کیا دھاڑ مار دی کہ ہم کرنے والے ہیں؟ سیدھے سیدھے حدیث میں جو عمل آیا کہ گرہن کے موقع پر مسجد میں جمع ہو جاؤ، جماعت کے ساتھ نفل نماز ہو، دعا ہو، ایسے اعمال میں لگنا چاہیے، باقی دوسرے سب چکروں میں پڑنا نہیں چاہیے۔ حاجی محمد اکبر غلام علی مکھی کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریعا صحا غدقا مجللا طبقا دائما عاجلا غیر آجل نافعا غیر ضار، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ، دوسروں کی عزت پامال اور برباد کرنے سے اے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرماؤ، گالی گلوچ تان تشنی سے ہماری زبان کی حفاظت فرماؤ، ہر ایک کے ساتھ میٹھی زبان، اچھے اخلاق